مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں کرسٹوفر ڈینیل آج کی ویڈیو میں بائبل سٹڈی سکلز ٹریننگ کے جس حصے کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جملوں یا خیالات کو جوڑنے والے الفاظ۔ اس سے پہلے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز میں ہم نے دوسرے دن کی ویڈیو جو تشریح کے سوالات تھے اس میں ہم نے یہ سیکھا، سطحی طور پر سیکھا کہ ایسے الفاظ جو جملوں یا خیالات کو جوڑتے ہیں وہ بھی اہم ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان الفاظ کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جملوں یا خیالات کو جوڑنے والے الفاظ کون سے ہیں اور یہ کیوں اہم ہیں۔ اردو ادب میں ان حروف کو یا ان الفاظ کو بہت سے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک دیکھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ جیسے کہ حروف علت، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی وجہ یا کسی نتیجے کو بیان کرنے سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیونکہ، پس، چونکہ، لہذا، تاکہ، اس لیے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنی کہی ہوئی بات کے کسی نتیجے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے، ایک اور قسم ہے حروف استدراک۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو دو جملوں کے درمیان کسی تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک بات ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ یا اس کے الٹ کوئی بات ہم شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم حروف استدراک میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کریں گے۔ ان الفاظ میں جو لفظ شامل ہیں وہ ہیں لیکن، مگر، پر۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو بڑے مختصر ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن وہ کسی بھی حوالے کو یا پیراگراف کو سمجھنے کے لیے بڑے اہم ہیں۔ آج ہم ایک بائبل سٹڈی میں سے یا کسی ایک حوالے میں سے ایسے الفاظ کی اہمیت اور انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دو جملوں یا لفظوں کو ملانے والے الفاظ کو بائبل سٹڈی سکلز ٹریننگ میں ان کے معنی جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ جاننا کہ ان سے ہم کون سے سوال ایسے بنا سکتے ہیں جو کسی حوالے کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے اگر۔ اگر جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور اگر یہ کسی جملے میں استعمال ہوا ہے تو ہم سوال بنا سکتے ہیں کہ کس شرط پر یہ بات ہوئی ہے یا یہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے تو۔ اس کا مطلب ہے کس وجہ سے یا اس وجہ سے۔ اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں یا سوال بنا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یا کب تک۔ اس سے اگلا ایک اور لفظ ہے پس۔ پس جو ہے یہ کسی نتیجے یا خلاصے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم سوال بنا سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا، یا حاصل کلام کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، یا کس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے اس لیے۔ یہ بھی نتیجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے ہم جو سوال بنا سکتے ہیں یہ کام کس لیے ہوا یا یہ بات کس لیے کہی گئی۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے بلکہ۔ یہ کسی بھی بات کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نینوا کے لوگوں نے نہ صرف روزہ رکھا بلکہ ٹاٹ بھی اوڑھا۔ ہم آگے بڑھیں تو ایک اور لفظ ہے تاکہ۔ یہ کسی بھی بات کے میں نتیجے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے یا مقصد بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا سوال ہم بنا سکتے ہیں کس مقصد کے لیے یا کیا نتیجہ نکلا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے کہ جو ہے یہ کسی بات کی وضاحت کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، اور اس کا سوال ہم بنا سکتے ہیں لفظ کیا سے، کہ کیا بات کہی گئی، کیا کام کیا گیا۔ ایک اور لفظ ہے کیونکہ، جو ہے یہ کسی وجہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا سوال ہم بنا سکتے ہیں لفظ کیوں سے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے چونکہ۔ یہ بھی کیونکہ کا ہم معنی لفظ ہے،
اور یہ دونوں الفاظ ایک ہی مقصد سے استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی بات کی وجہ یا مقصد بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے لیکن یا مگر، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا دو باتوں میں فرق بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم سوال بنا سکتے ہیں کیا فرق ہے یا کس بات پہ زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے البتہ، یہ کسی بات میں تضاد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسے ہم سوال بنا سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی ہوئی یا کیا فرق ہے۔ اسی طرح ایک آخری لفظ ہے جب، یہ کسی سلسلے کو بیان کرتا ہے یا وقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے سوال بنانے کے لیے ہم کب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو کب پکڑوایا؟ جب وہ گتسمنی باغ میں آیا۔ یہ تو وہ الفاظ جو جملوں کو ملاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے باعث برکت رہی۔ خدا آپ کو برکت دے۔